السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آج جامعۃ الاحسان کراچی، جو کہ علوم اسلامیہ کی ایک قدیمی تاریخی عظیم درسگاہ ہے، اس میں شیخ اور ان کے ساتھی طلباء سے ملاقات کے لیے یہاں پر میں آیا ہوں، اور شیخ احسن سلفی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ اس ادارہ کے مدیر ہیں، ان کے حکم پر چند کلمات آپ کے سامنے کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ چونکہ میں ایک ادارے میں بیٹھا ہوں، تو اسی حوالہ سے علم کے عنوان پر چند جملے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، تاکہ انسان کو اپنے حلال اور حرام کا پتہ چل سکے، زندگی گزارنے کا جو اسلوب ہمیں شریعت نے بتلایا ہے، انسان اس اسلوب پر اپنی زندگی گزار سکے۔ ظاہر ہے علم کے حصول کے لیے اساتذہ کی طرف جانا پڑتا ہے، شیوخ کی طرف جانا پڑتا ہے، تو الحمدللہ ہمارے اس دور میں جو ایک صورتحال ہے علم حاصل کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جامعات کو قائم کروا دیا ہے، جہاں پر بیک وقت کئی شیوخ الاحادیث اور اساتذہ کرام اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہوتے ہیں، اور دین متین کی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو دین کے ساتھ لگاؤ رکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس دور میں جب کہ علم حاصل کرنا آسان ہو چکا ہے، اور الحمدللہ مدارس بھی موجود ہیں جو اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں، اور قوم کے بیٹوں کی صحیح معنی میں تربیت بھی کرتے ہیں، تو ہمیں ان اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں آ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی، کافی ساری تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے طلباء اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اساتذہ کرام دن رات محنت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس علم کا فائدہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ صحیح البخاری کتاب العلم میں موجود ہے، وہ اس وقت میرے سامنے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ 3 قسم کے لوگ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت درس ارشاد فرما رہے تھے۔ ان میں سے 2 بندے آپ کی مجلس کی طرف آ گئے، اور ایک بندہ وہ وہاں سے منہ موڑتا ہوا چلا گیا۔
جب مجلس کا اختتام ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہیں 3 افراد کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ان 3 میں سے 2 بندے علم کی محفل میں آئے جہاں تعلیم ہو رہی تھی، اور ان میں سے ایک نے دیکھا کہ امام کے پاس، استاد کے پاس، عالم کے پاس جگہ موجود ہے۔ وہ جگہ بناتا ہوا، قریب ہوتا ہوا امام صاحب کے قریب پہنچ گیا تاکہ مجھے بات صحیح معنی میں سمجھ آ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا فآویٰ الی اللہ فآواہ اللہ الیہ، یہ جتنا امام کے قریب ہوا ایسے سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے قریب کر لیا ہے۔ یہ فائدہ ہے علم کا، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے جتنا اساتذہ کے قریب ہوگا گویا اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے قریب کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی اس بندے کو حاصل ہوگی۔ اور دوسرا بندہ جو اس محفل میں آیا، اس نے دیکھا آگے جگہ تو ہے لیکن لوگ بیٹھے ہیں، ان کے اوپر سے پھلانگ کر جانا پڑے گا۔ لوگوں کا حیا کرتے ہوئے وہ وہیں پر بیٹھ گیا جہاں اس کو جگہ ملی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاستحیا اللہ منہ، یہ بندہ شرما گیا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے شرمائے گا۔ اس کی معنی یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کو جہنم میں کیسے داخل کرے گا جو اللہ کے بندوں کا احترام کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہوئے اور علم کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا، علم حاصل کرتا ہے۔ اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے دیکھا کہ یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں بیٹھنے میں میرا وقت ضائع ہوگا، اور اس علم کی محفل سے اعراض کرتا ہوا وہ چلا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فأعرض اللہ عنہ، اس بندے نے اعراض کیا دین کی محفل سے، علم کی محفل سے، تو اللہ رب العالمین نے بھی اسے اعراض کر لیا۔ تو اس حدیث میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص علم سیکھنے کے لیے آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جتنا صحابہ آتے تھے، آج طلباء مدارس کی طرف رخ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ایسے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ اور آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، علم سیکھنے کے لیے جو ان کا جذبہ تھا وہ اتنا جذبہ تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو غربت تھی، صحابہ کرام اصحاب صفہ وہ جاتے تھے اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آتے تھے جنگل سے، ان کو بیچ کے گزارا کرتے تھے، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا تھا، چمٹا رہتا تھا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سیکھوں۔ یہ شوق ہے، یہ جذبہ ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا، اور ایک مرتبہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اٹھا کر لے گئے اپنے گھر میں، اور وہاں پر جا کے آپ نے ان کو دودھ پیش کیا، ایک معروف واقعہ ہے۔ بہرحال ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انصار اپنی کھیتی باڑیوں میں مصروف ہوتے تھے، مہاجرین اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے تھے، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث سننے میں مصروف ہوتا تھا، اس لیے ابو ہریرہ کے پاس احادیث کا ذخیرہ زیادہ ہے، اس لیے ابو ہریرہ احادیث بیان کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور شوق کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے علم حدیث کے لیے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یہ روایت بھی صحیح البخاری میں موجود ہے، اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی احادیث مبارکہ سنتا ہوں، ان کو یاد کرتا ہوں، لیکن بشری تقاضے کے تحت میں بسا اوقات یاد کی ہوئی احادیث بھول جاتا ہوں، آپ میرے لیے کوئی دعا کریں، اللہ رب العالمین میرے سینے کو کھول دے، میں جو کچھ یاد کروں وہ مجھے ہمیشہ یاد ہی رہے، میرے سینے میں محفوظ رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ طلباء کو جہاں علم حاصل کرنا چاہیے وہاں اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس علم کو ہمارے سینے میں محفوظ فرما، اور اس علم کو ہمارے لیے، ہمارے اہل علاقہ کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ادارے کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اللہ نافع بنا، فائدہ مند بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اب دعا اللہ کے پیغمبر میں ٹھیک ہے ابو ہریرہ یہ جو تمہارے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر ہے، یہ رومال ہے، اس کو ذرا بچھاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چادر میں نے بچھا دی، وہ رومال میں نے بچھا دیا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح خالی ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیا میرے اس چادر کی طرف. خالی ہاتھ تھے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھوں میں بڑی برکت رکھی ہے. ہاتھ خالی تھے لیکن برکت ایسی پڑی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ضمھا، اب یہ چادر، یہ رومال جس پر میں نے ہاتھوں کا اشارہ کیا دعا ہو چکی ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَضَمَمْتُهُ، میں نے اپنے سینے سے لگایا. فرماتے ہیں فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدُ، جب سے میں نے وہ چادر جس پر اللہ کے پیغمبر نے دعا کی تھی اپنے سینے سے لگائی، آج تک کوئی ایک حدیث بھی نہیں بھولا. یہ علم حدیث کا شوق ہے، یہ جذبہ ہے. اسی طرح امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ کا اگر ترجمہ آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم حدیث کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر پابندی تھی. امام صاحب کو گھر کے اندر حکومت وقت نے پابند کر رکھا تھا، کوئی بندہ ان سے بات نہیں کر سکتا. انہوں نے دیکھا ایک شخص کو بھکاری ہے، انہوں نے اپنا جو لباس تھا وہ اس بھکاری کو دے دیا. بھکاری سے اس کا لباس لے لیا پھٹا پرانا، اس کا کشکول لے لیا، آوازیں لگاتا ہوا طالب خیر آیا ہے، طالب خیر آیا ہے. پہنچ گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پر، جا کر ساری صورت حال سے آگاہ کیا. امام صاحب نے کہا کسی کو شک ہو گیا تو تمہیں بھی پکڑ کے بند کر دیں گے. بہرحال طے یہ ہوا کہ استاد جی میں روزانہ آؤں گا، مجھے کوئی آٹا نہیں چاہیے، مجھے کوئی کھانا نہیں چاہیے، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میں تو صرف اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں. جب میں یہاں آپ کے دروازے کے پاس آ جاؤں، جب میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑے گی، آپ کے کانوں میں میری آواز پڑے گی، آپ حدیث کو پڑھنا شروع کر دیں گے. دروازے تک آتے ہوئے حدیثیں سنتا آؤں گا، واپس جاتے ہوئے حدیثیں سنتا جاؤں گا. اس طریقے سے امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا ہے. رحل جابر بن عبد اللہ الی عبد اللہ بن انیس مسیرۃ شہر فی حدیث واحد. ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام نے ایک ایک مہینے کے سفر کیے، ایک ایک مہینے کا سفر. جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مہینے کا سفر کیا اور ایک حدیث کو لینے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث فلاں صحابی کے پاس موجود ہے، میں جاتا ہوں وہاں سے لے کر آتا ہوں. یہ تو اللہ کا فضل ہے. آج جامعۃ الاحسان جیسے سینکڑوں مدارس الحمدللہ پاکستان کے ہزاروں مدارس موجود ہیں جہاں دین کی تعلیم الحمدللہ دی جا رہی ہے. طلباء آ رہے ہیں، ان کے اخراجات بھی الحمدللہ ادارے اٹھا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان اداروں کو جو ہے سازشوں سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے. اللہ رب العالمین تا حیات ان اداروں کو قائم رکھے. ان میں پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین اداروں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شوق میں بتا رہا تھا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیں وہ اونٹ چراتے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں، اور صحابہ بھی اونٹ چراتے ہیں. کوئی کون سا کام کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے. علم کا شوق اتنا تھا کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھی سے کہا یار ہم دونوں مدینہ سے باہر دن کو نکل جاتے ہیں اونٹ چرانے کے لیے، نہ میں علم کی باتیں سن سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے. اگر ہم ایسا کر لیں، باری مقرر کر لیں، ایک دن تیرے اونٹ میں بھی چراؤں گا اور اپنے بھی چراؤں گا، تو جا کے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنا کر، اور جب میں آؤں گا شام کو ساری حدیثیں مجھے بتا دینا. اس طرح وہ علم میرے پاس بھی آ جائے گا، تیرے پاس بھی محفوظ ہو جائے گا. دوسرے دن پھر تو جو ہے اونٹ چرانا میرے بھی اور اپنے بھی. میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھوں گا، علم حاصل کروں گا. اس طریقے سے شام کو وہ سارا علم میں تمہیں بتا دوں گا. اس طریقے سے باریاں مقرر کر کے صحابہ کرام نے علم حاصل کیے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان اداروں کو تا حیات قائم دائم رکھے. جس ادارے میں بیٹھا ہوں جامعۃ الاحسان الاسلامی کراچی، اور ان کے جو اساتذہ کرام ہیں، شیوخ ہیں، ادارے کو چلانے والے ہیں، معاونین ہیں، جناب آسن سلفی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی بڑی خدمات ہیں. الحمدللہ ان کے پروگرام دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اسی رونق کو اسی طرح تا قیامت آباد رکھے اور شاد رکھے، اور اس رونق کو اللہ رب العالمین بحال رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.